نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا اور پارہ 21 میں کئی ساری آیات مقدسات ایسی ہیں کہ جن میں رب کریم نے ہماری تعلیم و تربیت بھی فرمائی اور ہمارے عقائد اور نظریات کی درستی بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے خوبصورت تذکرے سے بھی ان آیات مقدسات کے ذریعے قرآن کو مزید حسن بخشا۔ پارہ 21 جو شروع ہوتا ہے تو اس میں ابتدائی آیات میں تلاوت قرآن اور نماز کے اہتمام کی باقاعدہ تاکید کے حوالے سے آیات شامل ہیں، اور پھر آگے کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی پھر اپنے عطا فرمائے۔ چنانچہ میں فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت پتہ لگتی ہے اس بات سے کہ قرآن پاک صرف نازل ہونے کے بعد گھروں میں سجانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کریم کے اس کلام کی تلاوت کے لیے اتارا گیا۔ اس کا ایک انداز نزول قرآن کا ایک انداز تلاوت قرآن کی اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ دو لائنیں آیات کی دو لائنیں اتنی شاندار ہیں کہ بندہ اگر اسی مفہوم کو پکڑ لینا تو اس کی زندگی 80% خوبصورت ترین زندگی بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے رب فرما رہا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف بھیجی گئی، مطلب کلام مجید کی تلاوت کی طرف اپنا جو ہے وہ رجحان کرے، راغب کرے دل کا میلان اس طرف کرے۔ اس کی برکتوں سے نہ صرف اس کے ظاہر میں پاکیزگی آئے گی بلکہ اس کا باطن روشن ہوگا۔ دوسری تعلیم کسی کے ساتھ چلتے چلتے رب نے فرمایا نماز قائم کرو، اور یہ نماز کا تذکرہ صرف کسی پارے کی ابتدا میں نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز ایسی اولین عبادت ہے، ایسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اس نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا کئی مقامات پر 700 سے زائد مقامات پر نماز کا تذکرہ لفظاً معناً اشارتاً کنایتاً رب نے ارشاد فرمایا ہے کئی مقامات پر، جس کی کاؤنٹنگ علماء لکھتے ہیں کہ 700 سے زائد ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، تھوڑا قریب آ جائے اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے برائے کرم جگہ کو خود کر دیا کریں۔ یہ قرآن کریم کا مختصر خلاصہ ہے، جو بھی کام وہ سب چھوڑ دیں، یہ کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ جب کریم کی تلاوت کے قرآن کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جب بھی کبھی قرآن کی بات ہو اکثر اوقات کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو اہمیت دیا جائے، یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صرف ان باتوں کو بطور تقریر نہ لیا کریں، خدا آپ ہی قریب والے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں یقین جائے کہ ادب یہ تمام علم کے کرینوں میں اول درجے کا ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو علم کی مجلس کا سب سے پہلا کرینہ ادب ہے۔ اگر ادب ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھول جائیں، وہ 2 گھنٹے کی نشست ہو یا 10 گھنٹے کی نشست ہو، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس کے ذریعے آپ اس علم کی حفاظت کر پاتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہ قول سنیے گا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست جب لگتی تھی نا تو ایک بزرگ جو ان کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نشست کا ادب اتنا ہوتا تھا، کیونکہ علم دین کی نشست ہوتی تھی، اتنا ادب ہوتا تھا کہ بڑے بڑے اس دور کے مفسرین اس نشست میں شامل ہوتے تھے، اور ہم جب
किताब का वर्क उलटने में ना, ये आवाज आती है ना पर पेज उलटने की, फरमाते हैं कि किताब का वर्क उलटने में इतनी एहतियात करते थे कि कहीं आवाज पैदा होने से उस नशिस्त की तौहीद ना हो जाए, इतनी एहतियात करते थे इसके वर्क को उलटने में आवाज ना पैदा हो। और हम सबसे लगा खुदा का ख्याल करें। बात की तरफ आता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है नमाज भी साथ कायम करो। इसकी अहमियत का अंदाजा कुरान में एक बार आ गया, उससे ही हो गया। बाहर जाना ठीक नहीं, तो अगर मैं उसको समझा दूंगा, अगर मैं साहिब मर्तबा होऊंगा तो मेरी बात सुन के उसको अहमियत होगी कि नहीं यार वाकई में मसला हो सकता है, इमाम साहब ने मना किया। या कोई भी साहिब फजीलत शख्स किसी बात का कहे तो उसकी बात की अहमियत होती है, एक बार कहते तो हो जाती है, और उसी बात की ताकीद करे, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। अब 2-3 बार ताकीद हो जाए तो बंदे के दिल में उस बात की अहमियत घर कर जाती है कि हो ना हो ये कोई मसला है इसीलिए रोका जा रहा है। अरे रब करीम का कलाम तो एक ही बार में काफी था। अल्लाह ने अगर एक बार फरमा दिया कि नमाज कायम करो तो करनी है, बावजूद इसकी अहमियत को मेरे रब ने उजागर किया। कुरान करीम में कई मकामात पर 700 से ज़ायद मकामात पर नमाज का तज़किरा फरमाकर नमाज की इबादत की अहमियत को बयान करवाया है कि नमाज मेरे बंदे छोड़ने ना पाए। और फिर देखें, पहले नमाज कायम करने का फरमाया, फिर आगे बता दिया फायदा तुम्हें क्या होने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, है बेहयाई से परेशान हो गए हो, बुरी बातों से आजिज़ आ गए हो, आ जाओ नमाज की तरफ। बेशक नमाज तन्हा रोकती है अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई और बुरी बात से। ये नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। अब इस पर एक बात मैं यहाँ ऐड और करना चाहूँगा कि अक्सर नमाज़ी देखे हमने भी देखे, नमाज पढ़ के निकलते हैं गली कूचों पे गालियाँ देते हुए नजर आते हैं। क्या करके आ रहा है? उस काम को सर अंजाम दे के आ रहा है जो बेहयाई बुरी बात से रोक रहा है, उस काम को सर अंजाम देकर निकल रहा है तो गाली दे रहा है, बेहयाई की बात कर रहा है। तन्हाई में जाकर अपनी तन्हाइयाँ बेहयाई देखकर बेहयाई वाले काम करके नापाक कर रहा है, तो मालूम क्या हुआ कि ये नमाज का अदा करना उसे फायदा नहीं दे रहा। मतलब रब का कलाम तो झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकेगी तो रोकती है, नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है तो उसने रोकना है। क्या वही वजह है कि बंदा नहीं रुक पा रहा? उसकी वजह उलमा ने ये लिखी क्योंकि बंदे की नमाज काबिल नहीं है। उसकी वजह ये लिखी कि उसके रुकू और सुजूद में नुक्स है। उसकी वजह ये लिखी कि जब नमाज अदा करता है तो मौजूद तो बदनी तौर पर नमाज में होता है, मस्जिद में होता है, ज़हनी तौर पर, ख्याली तौर पर वो दुनिया की रंगीनियों में मशगूल होता है, अपने मामलात ज़िंदगी में उलझा होता है। फरमाया कि इन नकाइस की बुनियाद पर उसकी नमाज उसे फायदा नहीं पहुंचा रही। आप देख लें, फिर इसी चीज को उलमा ने लिखा, देखें जो नमाजी होता है उसको नमाजी कहते हैं, परहेजगार नहीं कहते। यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू में हो सकता है कहा जाता है सूफियात की जो फहरिस्त है ना, नमाजी को परहेजगार नहीं कहा जाता। रोजेदार अगर हो, रोजे रखता हो, क्या कहेंगे? भाई बड़ा रोजेदार है, परहेजगार नहीं कहा जाता। हज कर लिया हो, क्या कहा जाता है? बड़ा हाजी है भाई, बड़े हज किए हैं, परहेजगार नहीं कहा जाता। इसका पॉइंट क्या है? फरमाया परहेजगार नमाज पढ़ने वाला ही नहीं हो सकता, क्योंकि नमाजियों के लिए तो एक जगह पर कुरान में अपने वही भी बयान की है कि नमाजियों के लिए हलाकत है। कौन से नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, रुकू सुजूद पूरे नहीं करते। वो नमाजी जो नमाज दिखाने के लिए पढ़ते हैं, तो सिर्फ नमाज परहेजगारी नहीं लाएगी। परहेजगार उस शख्स को कहा जाता है कि जो इन चीजों को तरतीब तो दे, साथ ही साथ वो नमाज के, रोजे के, हज के और दीगर मुआमलात के साथ अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से परहेज करने वाला हो, उसे परहेजगार कहा जाता है। और फिर ऐसे ही लोग होते हैं जब हाथ उठाते हैं तो काया पलट जाती है, तकदीरें बदलती हैं, किसी पर भूख मार देते हैं तो उसकी अजली बीमारी खत्म हो जाती है, दायिक बीमारी दूर हो जाती है। तो ये वो परहेजगारी की खूबसूरती होती है जो इंसान को अजीब शान करती है। फरमाया नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है। जब नमाज को कामिल और अकमल तरीके से पढ़ोगे ना
تو خدا کی قسم بے حیائی کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا. جب بے حیائی کی طرف ذہن بنے گا فوراً نماز آئے گی. پاکی سی نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل، اور پھر نماز میں رب کی بارگاہ کی حضوری ہوتی ہے، رب کی حضوری ہوتی ہے، اللہ کے بعد حضور حاضر ہوتا ہے. یہ سب چیزوں سے بے حیائی سے روکے. اور پھر ہم نے فرمایا بڑا ذکر اللہ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سارے ذکر ہیں. معاشی حالات میں بھی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ابھی بات کریں گے ملک کی سطح پر جو نظام میں خرابیاں، خرافات وارد ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمیں ذمہ داری ملی. ہم نے بات کرنی ہے، کرنا نہیں ہے تو کیا نہیں کرنا؟ اللہ کا ذکر. جبکہ رب فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا ذکر ذکر اللہ ہے. اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو سب سے بڑا ذکر ہے. اور یہ سب سے بڑا ذکر تمہیں تمام قسم کی فکروں سے پاک کرنے کے لیے کافی ہے. پھر آگے مزید آیا تشریف فرما رہی. ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے ہماری حضور علیہ السلام کے حوالے سے تربیت فرمائی. حضور کے ازواج کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. فرمایا نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں. بڑی قابل غور بات ہے. آج حضور کی ناموس پر انگلیاں اٹھانے والوں کے لیے جواب قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ نہیں ہو. یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں. اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. معلوم ہوا کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ ہے. ہم بھی آقا کے، ہمارا مال بھی آقا کا، ہمارا نسب حسب سب ہمارے آقا کا. اسی لیے تو یہ بات نے کہا نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مالک کی نافرمانی کر کے کدھر جانا ہے؟ لیکن آج کل بڑے نامراد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، چھوٹے بھائی کی شلواروں والے، حضور کی عزت اور عظمت کے نہیں اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ. حضور پر درود پڑھنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کے علم غیب کو ہم علم غیب کی بات کریں تو یہ تکلیف ہوتی ہے. بجانے کسی کسی خرافاتی عقائد دنیا میں پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. لیکن خدا کی قسم صبح قیامت تک یہ ہمیشہ سے ناکام تھے اور صبح قیامت تک یہ ناکام اور نامراد رہیں گے. جی ہاں، یہ باطل لوگ ہیں. ان کا نہ ان کی ابتدا ہے اور نہ انشاءاللہ ان کی انتہا ہوگی. خدا نے ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کے اعلان پر، قرآن کے پیغام پر عمل کریں. خدا کی قسم آپ کا عقیدہ سمجھ جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں، جو شخص یہ کہے، میرے پاس ہمارے موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، جو شخص یہ بکواس کرے کہ حضور پاک علیہ السلام کا تم بات کرتے ہو، حضور جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں، ان کو سب پتا ہے. ارے بھائی حضور کا علم تو ایسا تھا جیسا کسی پاگل، کسی بچے، کسی مجنون، نعوذ باللہ کسی جانور کا ہوتا ہے. ایسی خبیث زبان میں آقا کی شان میں استعمال کرتے ہیں یہ خبیث لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں. مرتدین کا عقیدہ ہے یہ کہ حضور علیہ السلام کے علم کو کسی نے ایسے ادنا اور ایسے خبیث علم کے ساتھ تشبیہ نہیں فرمایا کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا. اور آج کے یہ لوگ حضور کے علم کو ایسا جانتے ہیں. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے، نعوذ باللہ. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. یہ دلیل دیتے ہیں. ارے خدا کے بندے، حضور نے یہ ضرور فرمایا تھا میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشری تقاضے کے پیش نظر فرمایا تھا. یہ نہ فرمایا تھا کہ تو بھی میری طرح ہے. یہ نہ فرمایا تو تو نے اپنے آپ کو ایسے حضور کے مواصلت میں کھڑا کر دیا. تیری کیا حیثیت ہے؟ وہ اگر کھانے میں اپنا لعاب ڈالے تو وہ میٹھا ہو جائے، شفاف ہو جائے، اس کی تاثیر میں داغ پڑ جائے. تیری حالت یہ ہے کہ تو جتنا ہنسی و جلیل بن کر بھی آ جائے، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے برانڈ کے فریش ہو کر کے آ جائے، تو کسی جگہ کسی چیز پہ تھوک دے تو کوئی دوسرا تیرا بھائی تو اس چیز کو کھانا پسند نہ کرے. اور علماء لکھتے ہیں
میں تھا وہ حضور کیونکہ پوشیدہ ہو کر یہ معاملات سر انجام دیا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی تاریخ امت ہے۔ یہ بڑے پردے والا کام ہے، اسے پردے میں رہ کر ہی جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو ایک تو انہوں نے موقع پا کر انہیں علم ہوا، معلوم ہوا، انہوں نے اس دعا مبارک کو پی لیا۔ خدا کی قسم میں یہاں تھا کہ جب یہ بات معلوم ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کو پتہ لگا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ آج تبرک کر ہمیں یہاں سے تاثر قریب ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پسند تھا کہ آپ کے جسم سے اٹیچ متصل کوئی چیز مجھے عطا ہو جائے۔ حضور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے میری صحابیہ، اس کی برکت یہ ہوگی کہ تم کبھی بھی زندگی میں پیٹ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، تو کہتے ہیں میرے برابر ہے العیاذ باللہ۔ حضور تمام انسانوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اور فرمایا تم جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تو لہٰذا ان کا ادب اور احترام تم پر لازم ہے۔ الحمدللہ آج جنگ بدر کے حوالے سے شب بدر ہے اور یہ وہ دن ہے، مختصراً انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کر کے اختتام کروں گا۔ 17 رمضان مبارک کی شب ہے اور 17 رمضان جمعے کے روز ایک بہت بڑا معرکہ اور ایک نہایت اہم جس کا دین اسلام میں بڑا اہم ترین حصہ شامل ہے۔ دین اسلام کی ترقی و اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے اس یوم بدر نے بڑا اپنا کردار ادا کیا۔ جنگ بدر جمعے کے دن 17 رمضان مبارک کو رونما ہوئی۔ رب کریم نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس جنگ کا تذکرہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا اور ایسا کمال توکل صحابہ کا کہ ہمارے نظریات، ہماری سوچیں اش کر اٹھے۔ صحابہ نے وہ کردار ادا کیا۔ اگر کہا نا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دین حق میں، دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو خدا کی قسم اس کا حق بھی نبھایا۔ فرماتے ہیں جنگ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جس کا نام ہے بدر۔ کیا نام ہے؟ بدر۔ جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہاں سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس کے مالک کے نام کی مشہوری کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم و شان واقعہ رونما ہوا جسے قرآن میں رب نے بیان فرمایا اور جس کے ہونے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی اور اس فتح عظیم کے بعد دین اسلام کی ایسی ترقیاں اور ایسے عروج لازوال ہوا کہ آج تک الحمدللہ دین اسلام کا دورہ موجود ہے۔ اور اللہ کریم نے اسے یوم فرقان بھی کہا۔ یوم فرقان یعنی فرق کرنے والا دن، کیونکہ اس دن میں اللہ کریم نے کفر اور اسلام میں فرق فرمایا اور قرآن کی اس انداز سے یوم بدر کو، جنگ بدر کو ذکر کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ جنگ بدر ہمیں نہ جانے کتنے درد دیتا ہے۔ 2-3 عرض کروں گا، بہت ساری چیزوں میں یہ جنگ بدر کا واقعہ اگر ہم سامنے رکھیں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ توکل علی اللہ سب سے اولین درجے پر ہے کہ جنگ بدر سے اللہ پر توکل کرنے کو ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں رب پر کیسا توکل کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ بدر ہوئی کیوں، اور جنگ بدر میں صحابہ کرام نے ایسے توکل کے جواہر دکھائے نا کہ رب نے صحابہ کی مدد کو فرشتے اتار دیے۔ کون کہتا ہے کہ رب مدد نہیں فرماتا؟ کون کہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے تو وہ بے سر و سامان چھوڑ دیتا ہے؟ ارے اللہ کریم پر بھروسہ کیا، ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی جو مدد مقابلے کے مقابلے میں رکھی جاتی، لیکن بھروسہ اللہ کا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس بھروسے نے ایسا کام کیا کہ رب کریم نے 313 کے لشکر کو ہزاروں پر بھاری کر دیا۔ اور کیسے ہوا ذرا سنیے۔ جنگ بدر کا اثر
جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ عامر بن الحضرمی ایک شخص تھا کفار میں سے، اس کا قتل ہوا، تو اس کی وجہ سے کفار نے یہ نعرہ بلند کیا کہ بھائی ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے، لہٰذا ہم بھی قتل کریں گے۔ تو پھر جنگ بدر کے معاملات چلتے گئے، کافی سارے بڑے بڑے سردار قبیلوں کے جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا، اور بڑے بڑے جو ہے وہ جنگجو قسم کے جنگ باز اس میں شامل تھے، لیکن جب رب کی طاقت آئی تو کمال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے نعرہ لگایا، لیکن یہ صورت اچانک پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، قریش کے پیچھے تھے مسلمان، تو وہ قافلہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ جس کے پیچھے جایا جا رہا ہے وہی قافلہ ان کے شام سے لوٹ کر مکے جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور مخرمہ بن نوفل اور عمر بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی بڑا سامان سے لدا ہوا، جنگی آلات سے لدا ہوا ایک قافلہ ہے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی کیسے مدینے کی اطراف میں برابر گشت کرتی رہتی ہیں اور لوٹ ماریاں کرتی رہتی ہیں، راہداری کرتی رہتی ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ ایسا کریں کہ کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کریں اور اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور ان کے ہاتھ پہ ظاہر کی بات ہے معاشی اعتبار سے کٹ جائیں گے اور پھر وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار مہاجرین یہ سب حضور کے اس فرمان پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی جلدی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اس نے اسی حال میں روانگی اختیار کی۔ اس لشکر میں حضور علیہ السلام کے 7 کا زیادہ ہتھیار تھے اور نہ فوجی راشن کی کوئی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، لہذا کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان تو بھائی اسلحے سے لیس ہو کر اسلحہ وغیرہ لے کر کفار قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف یہ فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں قریش کے کفار کے قافلے سے ملاقات بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑ جائے۔ تو ارشاد گرامی جب سنا تو سب سے پہلے کون تھا جس نے حامی بنے اور اظہار کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ؟ آج ایک کالے ایک کھٹمل لوگ ان کی شان و عظمت پر بکواس کرتے ہیں، خدا کی قسم میرے آقا کے ساتھ حضر میں بھی رہے، سفر میں بھی رہے، دنیا کی زندگی میں بھی رہے اور آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور حضور کی تعریف کا نام لگایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جذبے کا اظہار کیا، مگر حضور انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار سے ایک بات طے ہوئی تھی میرے آقا کی، جب حضور سے بیعت کی تھی تو انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم جب جنگ کی تلوار اٹھائیں گے تو مدینے پر کوئی بات آئے گی، اور یہ معرکہ چونکہ مدینے سے باہر ہو رہا تھا تو حضور پریشان تھے کہ نظارے انصار کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی کیفیت دیکھی تو انصار بھی عاشق رسول تھے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم وہ بنی اسرائیل نہیں کہ جو حضرت موسیٰ کو یہ کہہ گئے تھے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان، ہمارا مال و متاع بھی آپ پر قربان، ہم آپ کی حفاظت کے لیے دائیں طرف سے آنا پڑا ہم آئیں گے، بائیں طرف سے آنا پڑا آئیں گے، خدا کی قسم اپنے سینے آگے پیش کرنے پڑے ہم پیش کریں گے، اگر آپ کو پیچھے سے ہوتا ہوا ہم پیچھے بھی آپ کے کھڑے ہو کر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، حضور مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ حضور کا چہرہ پر دیکھ کر آپ نے جو انصار میں سے تھے انہوں نے یہ حضور کا اعتماد دلایا اور اس کے بعد حضور مطمئن ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آگے سفر کیا۔ مختصر یہ ہے کہ کفار قریش جب بدر میں پہنچے تو انہوں نے کیا کرا، مناسب جگہوں پر اپنا قبضہ جما لیا، کیونکہ جنگی جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا
کہ ریت والی جگہ سے بچ کر اپنے خیمے گاڑے جائیں. کنوؤں پر پانی کی جو جھیلیں ہوتی تھی، جو دریا ہوتے تھے، ان پر قبضہ کیا جاتا تھا تاکہ پانی وغیرہ سامنے والے جو ہے وہ گروہ کو روک کر اسے کنٹرول کیا جا سکے. اگر ریت زیادہ ہوگی تو گھوڑے بھاگنے میں چلنے میں گھوڑوں کو مشکل ہوگی اور وہ پریشانی کی وجہ سے بھٹکیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو توجہ میں رکھ کر اپنے خیمے اپنا اسٹے اس طرح کیا جاتا تھا. تو کفار نے کیا کیا؟ پانی کی جگہوں پر قبضہ کر لیا. حضور جب بدر کے قریب پہنچے کیونکہ بعد میں پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ وہاں کے حالات کی خبر لیں. ان حضرات نے 2 غلاموں کو کفار قریش نے پکڑ لیا اور جو پانی بھرنے پر مقرر تھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضور نے پوچھا کہ وہاں کون کون ہے؟ بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی کو اس لشکر میں موجود ہیں. یہ فہرست پوری سن کر حضور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مسلمانوں سن لو، اپنے جگر یعنی یہ لوگ وہ تھے کہ جو مکے کا سرمایہ تھے، بڑے بڑے تاجر تھے اس میں، بڑے بڑے جنگجو تھے اس میں، بڑے بڑے تربیت یافتہ جنگباز تھے اس میں. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج خوش ہو جاؤ، آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا. یعنی موقع ایسا ہے کہ تم قیامت تک کے لیے شروع ہونے والے ہو. پھر حضور جب بدر میں آپ تشریف لائے تو ایسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا جہاں کنواں بھی نہ تھا، چشمہ بھی نہ تھا اور وہاں زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے. یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے پڑاؤ کے لیے اگر اس جگہ کو منتخب کیا ہے تو کیا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو کرنا ہے؟ یعنی رب نے حکم دیا ہے یا جنگ کے حوالے سے کوئی فوجی تدبیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وحی تو نازل نہیں ہوئی. تو پھر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ عرض کیا. اس سے ہمیں کیا سیکھا وہ دکھ رہا ہے وہ بھی سماعت کیجیے گا. عرض کیا یا رسول اللہ، میں بہتر ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں کے ذریعے کنویں میں پانی پہنچے گا، تو ہم ان پر قبضہ کر لیں اور ایسی جگہ پڑاؤ کریں کہ جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا نہ ہو. تو کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، میں نبی آخر الزمان ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے. یہ نہ فرمایا. فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی رائے اتنی پسند آئی کہ میرے آقا مسکرا دیے اور نہ صرف مسکرائے بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کے اس مشورے پر عمل کیا اور اسی طرح اپنے پڑاؤ کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد کفار مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس طرح کی جگہوں پر قبضہ کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ایسا کیا کہ جو ریتیلی زمین تھی جسے دھول مٹی اڑتی تھی، پاؤں زمین میں دھنستے تھے، اللہ کریم نے مسلمانوں پر ایسا کرم کیا، ایسی مدد کی کہ اس وقت رب کریم نے جنگ بدر میں بارش نازل فرمائی. بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو زمین جو تذبذب کا شکار تھی، وہ جو پاؤں دھنس جاتے تھے، وہ پانی کی کثرت کی وجہ سے اس کی مٹی آپس میں چپک کر زمین کے اوپر مستحکم ہو گئی اور چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی. اور اس بات کو قرآن میں رب نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے. اب دیکھیے گا اللہ نے فرمایا قرآن میں اگر پریشان ہو جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ نا، تو یہ درس صرف تمہارے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے. یہ درس کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. اگر کوئی غم نے گھیر لیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. آج قرآن کے حکم کو ہم نارمل سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میرے آقا عمل کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کے اس فرمان کو فرمانے والے تعالیٰ کی حیثیت سے ہی لیا تھا اور عمل کرتے تھے. سنیے بدر نے کیا کیا. جمعے کی رات تھی، تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک ذات تھی، ایک شخصیت تھی جو ساری رات مسلح پر بیٹھ کر اپنے رب کی استعانت مانگتی رہی، اپنے رب کی مدد طلب کرتی رہی کہ یا اللہ میری مدد فرما، اپنے دین کی مدد فرما. سرور کائنات شاہ موجودات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مسلح پہ بیٹھ کر نماز میں مصروف رہے. کفار اپنی صفیں سیدھی کرواتے رہے، جنگی معاملات ترتیب دیتے رہے اور میرے آقا اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے رہے. سیکھنے کو کیا ملا؟ جب کبھی پریشانی آ جائے نا
اور اگر کوئی ایسی چیز کی طرف قدم بڑھایا ہے جو جائز بھی ہے، اچھی بھی ہے، لیکن ممکن نہیں لگتی، تو اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اس کے توکل پر بھروسہ کرنا۔ خدا کی قسم آپ ایک بار رب پر بھروسہ تو کر کے دیکھو یار، آپ کے بھروسے کی ایسی لاج رکھے گا کہ آپ کو دونوں جہان سے بری جمع فرما دے گا، غنی کر دے گا، دونوں جہان کے خزانے قدموں میں لا ڈالے گا۔ پھر فرمایا آخری بات، حضور علیہ السلام کا علم ہے۔ میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا کچھ خبیث قسم کے لوگ انکار کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا علم غیب یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور جنگ بدر میں رات میں گشت فرما رہے تھے میدان جنگ میں، تو حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو حضور نے نشانات لگائے، اپنے صحابہ سے متوجہ ہوئے کہا اے صحابہ جانتے ہو صبح کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو جگہ میں نے نشان لگایا ہے نا، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسی فتح دینی ہے کہ اس جگہ پر کل ابو جہل گر کر مر جائے گا۔ دوسری جگہ نشان لگایا، فرمایا ادھر عتبہ گرے گا۔ تیسری جگہ لگایا، کہا ادھر ربیعہ گرے گا، شیبہ گرے گا۔ حضور علیہ السلام نے نشانات لگائے، اور پھر ابو داؤد لکھتے ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث باب فرل میں موجود ہے، خدا کی قسم ابو داؤد نے لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جہاں اپنی چھڑی مبارک سے رات میں نشان لگائے، صبح کو جب اللہ کی مدد آئی تو وہ کفار، وہ نام والے کفار جن کا نام لیا میرے آقا نے، وہ کفار اپنی موت جب مرے، جب مسلمانوں نے قتل کر ڈالا، جب ان کی لاشیں زمین پر گری تو وہ اسی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی جسم کا حصہ ادھر ادھر نہ ہوا، اور یہ کہتے ہیں میرے آقا دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے نا، تجھے کیا معلوم کہ جب قیامت کے دن تو آئے گا اور تجھے فرشتے اور دیکھو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے، تیرے اس حال کو بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ خدا میرے آقا کی قدر کیجیے، آپ کی نسبت کی قدر کیجیے۔ جس نے حضور کی نسبت کو سنبھالا ہے نا، تو وہ ابو بکر بنا ہے، وہ عثمان غنی بنا ہے، وہ عمر فاروق علی المرتضیٰ بنا ہے، اور جس نے نہیں سنبھالا ہے وہ ابو جہل رہا ہے۔ ابو جہل ہو کر نامراد ہوا ہے، تو ابو جہل والے کام نہ کرو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسوں کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں خوب اصحاب بدر کے حوالے سے سارے ثواب کریں، اور ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جب آپ کبھی کوئی دعا قبول کروانا چاہیں نا کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں دیر ہو رہی ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اصحاب بدر کا واسطہ دیں۔ رب کو ان کا ذکر اتنا پسند ہے نا، اتنا پسند ہے، فرمایا حدیث قدسی میں ان اصحاب کے لیے جنگ بدر میں شامل تھے، ان کے لیے فرمایا کہ تم جو بھی عمل کر لو رب کریم تم سے راضی ہو چکا ہے، رب نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اور اس جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، کہاں کہاں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خوب سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ باقی دعوانا الحمدللہ ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔